جناب سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب نے ہمیں منع کر رکھا تھا کہ جب میں کمرے کے اندر ہوں جبریل آ جائے، وحی کا سلسلہ شروع ہو جائے، دوران وحی کسی کو کمرے میں آنے کی اجازت نہیں۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ دوران وحی کسی کو کمرے میں آنے کی، سب ازواج کو منع کر دیا کہ دوران وحی کمرے میں نہیں آنا، لیکن میں قربان جاؤں صدیق کی بیٹی صدیقہ پر کہ جس کے بستر پر وحی آیا کرتی تھی، سب کو منع کر دیا کہ دوران وحی کمرے میں نہیں آنا۔ قربان جاؤں جناب سیدہ عائشہ کی عظمت پر کہ آپ کے تو بستر پر وحی آیا کرتی تھی۔ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے منع کر دیا کہ دوران وحی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ جبرائیل امین آئے، سیدھا اللہ کے حبیب کے کمرے میں وحی کا سلسلہ شروع ہوئے۔ ننھا حسین باہر صحن میں میرے پاس بیٹھا کھیل رہا ہے، اتنے میں حسین نے رونا شروع کر دیا کہ میں نے اپنے نانا کے پاس اندر جانا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حسین روئے تو ہمارے کانوں میں اللہ کے حبیب کی فوراً یہ بات ٹکرائی کہ میرے حسین کو نہیں رلانا، جب میرا حسین روتا ہے تو مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب اندر کمرے میں، جبرائیل امین، وحی کا سلسلہ شروع ہے اور حسین نے رونا شروع کر دیا۔ فرماتی ہیں کہ جب حسین نے رونا شروع کیا میں نے حسین کو چھوڑ دیا۔ کیا کیا بھائی؟ میں نے حسین کو چھوڑ دیا کہ تو جانتے تیرا نانا جانے۔ حضرت حسین معصوم بچے ہیں، وحی کا سلسلہ شروع ہے، جناب جبرائیل امین تشریف فرمائے، جناب سیدنا حسین ابن علی باہر سے گئے، کمرے کا دروازہ کراس کر کے سیدھا اپنے نانے محمد کی جھولی میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اتحبہ یا محمد، فرمایا کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ بڑا پیارا لگتا ہے یہ نواسا، لگتا ہے آپ کو یہ نواسا بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نعم جبرائیل، ہاں، نام کا معنی ہاں، بس یہ ہاں کہنا تھا۔ اللہ کے حبیب نے کہا نا جبرائیل ہاں نواسا بڑا پیارا لگتا ہے۔ عرشوں سے آواز آئی کہ جبرائیل جی رب جلیل خبر دے دیجئے میرے محبوب کو۔ کس طرح کی خبر؟ فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح خبر دیجئے کہ کان النبی علی الجبل فی المدینتی، کہ جب اللہ کے حبیب مدینے میں ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، فتحرک الجبل، پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اسکت یا جبل، اے پہاڑ ٹھہر جا، فإنک علی فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، حرکت نہ کر، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ فرمایا کہ جبرائیل میرے محبوب کو خبر دے دیجئے کہ آپ جس نواسے سے اتنا پیار کر رہے ہیں یہ آپ کا نواسا شہید کر دیا جائے گا۔
کیا کر دیا جائے گا بھائی؟ شہید کر دیا جائے گا. آپ کے دین کی خاطر اس کا خون بہایا جائے گا. وڈالہ والو، اللہ کے حبیب نے جب یہ خبر سنی تو چھم چھم برسنے لگی اللہ کے حبیب کی آنکھیں. زارو قطار رونے لگے. کیوں نہ روتے؟ فرمایا کہ یہ نواسے مجھے اتنے پیارے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب جناب حسین اور حسن کو چوما کرتے تھے اور ان کی زبان کو یوں چوسا کرتے تھے جیسے کھجور کی گٹھلی چوسی جاتی ہے. میں شہادت انشاءاللہ اگلے جمعے سناؤں گا. بس آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. اللہ کے حبیب چلتے چلاتے ایک دن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں آ گئے. توجہ رہے. اللہ کے حبیب اپنی بیٹی کے گھر میں آئے. دیکھا کہ بیٹی پریشان ہے، مغموم ہے، محزون ہے. فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ پریشان کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی کہ ابا جان آج صبح سے مجھے حسن بھی نظر نہیں آ رہا، حسین بھی نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، مل نہیں رہے، گم ہو گئے. بس اتنی بات کرنی تھی. فوراً جبرائیل آیا. آ کر کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ فاطمہ کو کہہ دیجئے کہ غم نہ کر، فکر نہ کر، تیرے دونوں شہزادے فلاں مقام پر موجود ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب نے جب یہ بات سنی اسی مقام کی طرف چل دیے. جب دیکھا، جب پہنچے تو بڑا عجیب منظر دیکھا کہ نواسہ حسن بھی لیٹا ہوا ہے، نواسہ حسین بھی لیٹا ہوا ہے. فرشتوں نے رحمت والا پر ایک نیچے بچھایا ہوا ہے اور ایک پر سے ان نواسوں کو اوپر سے ڈھانپا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ احباب وقت پر تشریف لائیں. اگلے جمعے اس تذکرے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے.